نیو لبرلزم 20ویں صدی کے درمیان میں ابھرا اور بڑھتے بڑھتے پوری دنیا کے تمام ممالک میں انتظامی اور حکومتی سطحوں پر قابض ہو گیا۔ ابتدائی ادوار میں نیو لبرلزم کی جڑیں کلاسیکل پولیٹیکل اکنامک تھیوری نے بوئیں، جو کہ کاروبار، لین دین اور منڈیوں پر حکومتی مداخلت سے آزادی کا پرچار کرتی تھیں۔ آزادانہ مقابلے اور بغیر کسی مداخلت اور روک ٹوک کے کاروباری مہم جوئی کو معیشت کی نشوونما کا ضامن مانا جانے لگا۔ 18ویں صدی کے اوائل سے 19ویں صدی کی ابتدائی دہائیوں تک یہ آزادانہ قسم کا معاشی نظریہ مغرب میں اپنایا جانے لگا۔ The most disgraceful scenes of disorder New York has witnessed in many years. The rioters, feeling they had nothing to fear from the police, attacked cab drivers, smashed cabs, and dragged passengers from them. Here they are hitting one of the drivers without being arrested, destroying private property on the streets of the world's largest city while the police stood by. 1930 کے گریٹ ڈپریشن کے بعد کینزین معاشیات نے آزادانہ معاشی نظریوں کی رفتار کو گھٹا دیا، مگر اس کا خاتمہ نہ کر سکی۔ حالیہ دہائیوں میں نیو لبرلزم عالمی سطح پر اپنی دھاک بٹھا چکا ہے، کیونکہ پوری دنیا کے ممالک اس نظریے کو اپنی مرضی سے یا عالمی دباؤ سے مجبور ہو کر اپنا رہے ہیں۔ نیو لبرلزم کے بڑھتے ہوئے اثر سے ملکی، بین الاقوامی اور انفرادی سطح پر غیر معمولی تبدیلیاں آئی ہیں۔ ملکی سطح پر جدید آزادانہ معاشی نظریات نے ملکی انتظامیہ اور حکومتی امور کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ کاروبار پر منحصر معاشیات کی بھرپور تشہیر کے ذریعے سے، جو کہ مسابقت اور کارکردگی کو ترجیح دیتی ہے، نیو لبرلزم نے ممالک کو طاقت کی دوڑ میں جکڑ لیا ہے۔ نیو لبرلزم نے ریاست کی معاشیات پر جو اثر ڈالا ہے، اس سے فلاحی ریاست کا تصور دنیا سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ منافع ہر چیز سے برتر سمجھا جانے لگا ہے۔ مصنوعی ترقی اور مسابقت کو سماجی مسائل پر ترجیح دی جانے لگی ہے۔ ہر چیز پرائیویٹائز کی جا رہی ہے۔ ہر شخص دوڑ میں لگا ہوا ہے، مختلف چیزیں اکٹھی کرنے کی دوڑ، مگر جو سب کیا جاتا ہے اور جو سب اس کا حاصل ہے وہ وقتی اور بے جان خوشی ہے، جیسے شاپنگ، ڈیزائنر کلودنگ، جیولری وغیرہ۔ غرض یہ نظام آپ کو ایک جھوٹے اطمینان میں رکھتا ہے، جو ظاہری طور پر بہت خوشائند مگر اپنی اصل میں کھوکھلا ہے۔ جن ملکوں میں یہ نظام قائم ہو چکا ہے، ان میں سے ایک ملک پاکستان بھی ہے۔ بہت سارے مسائل جو اس نظام کے آنے کے بعد مزید پروان چڑھ گئے، ان میں سے ایک مسئلہ صنفی ناانصافی اور حقوق نسواں ہے۔ لڑکیوں کی پیدائش سے پہلے ہی معاشرے کا متعصبانہ سلوک شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر لڑکیوں کی شادی ان کی پڑھائی کے دوران ہی یا پڑھائی ختم ہونے کے ساتھ ہی کر دی جاتی ہے، مگر یہاں مسئلہ ان کی پڑھائی کا نہیں بلکہ ان لڑکیوں کی انفرادیت کا آ جاتا ہے۔ زیادہ تر لڑکیوں کے پاس گھریلو عورت بن جانے کے علاوہ کوئی اور راستہ موجود نہیں ہوتا، یہاں تک کہ کچھ لڑکیاں جو کافی تعلیم یافتہ ہوتی ہیں ساری زندگی گھرداری کے کاموں میں گزار دیتی ہیں اور مجموعی طور پر معاشرے میں کوئی کردار ادا نہیں کر پاتی، اور ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ مردوں کی آزادی کو حسرت و یاس سے دیکھتی رہیں۔ ایک جنگلے میں ان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے، جو کہ کہنے کو ان کی ناموس کا محافظ ہوتا ہے۔ ہر سوال جو عورتیں اٹھاتی ہیں ان کو میڈیا کی آل فول رپورٹس اور حالات حاضرہ کے پروگرام دکھا کے چپ کروا دیا جاتا ہے، اور اس کے پاس معاشرے اور روایات کو کوسنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوتا۔ وہ صرف مغربی عورت کی آزادی پر رشک کرتی رہتی ہیں۔ کیا صرف نوکری کرنا اور گھر کے کاموں میں ذرا کم ہاتھ بٹانا ہی صنفی ناانصافی کو ختم کر دینے کے لیے کافی ہے؟ کیا ابھی تک عورتیں رات کو اکیلے گھر سے باہر نکلنے سے ڈرتی نہیں ہیں؟ کیا انہیں اپنی حفاظت کا، اپنی عزت کا ڈر نہیں ہوتا؟ کیا ان سے امور میں مشورہ لیا جاتا ہے؟ کیا ان کی سوچ اور ادراک کی اتنی قدر کی جاتی ہے جتنی کہ مخالف صنف کی؟ کیا واقعی ان کی زندگی ان کے بس میں ہے؟ منصفانہ معاشی نظام کے بغیر سماجی یا صنفی انصاف کا شائبہ بھی ناممکن ہے، اور آہستہ آہستہ مغربی عورت کی آزادی کا دھوکہ بھی عیاں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تنخواہوں میں متعصبانہ رویہ اور گھرداری کے کام میں غیر منصفانہ تقسیم وہاں بھی پائی جاتی ہے۔ معاشی اور عالمی سوچ کو ابھی تک مردانہ ترجیحات ہی چلا رہی ہیں۔ کئی اہم مسائل جیسے کہ خواتین کی مزدوری کی کم اجرت، مردوں کو ملنے والی ترجیحات جو کہ نظام کا حصہ ہیں، اور خواتین کی گھرداری اور دفاتر میں کم تری کو سیاسی رنگ دیا جانا، اور ایسے کئی مسائل کو نیو لبرلزم کسی کھاتے میں نہیں رکھتا۔
اس کے ساتھ تیسری دنیا کے ممالک میں اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پالیسیز نے غربت اور بے کسی کو بہت فروغ دیا ہے۔ نتیجتاً کم تنخواہوں پر خواتین کو کام کرنا پڑتا ہے اور وہ بنیادی فلاحی مدد سے بھی محروم ہو جاتی ہیں۔ ان کے اقدامات کی وجہ سے مزدوری کی ایک صنفی تقسیم ہو گئی ہے، جس میں خواتین ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے کم اجرت پر کام کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ ان کو زیادہ کمزور تصور کیا جاتا ہے، اس لیے زور زبردستی کرنا آسان ہوتا ہے۔ امیر ترین لوگ بہت بڑی حد تک مرد ہیں، جبکہ عورتیں زیادہ تر غیر محفوظ نوکری اور کم اجرت پر کام کرتی ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کی حق تلفی ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، جس کا انجام اکثر دردناک ہوتا ہے، اور خواتین بغیر اجرت کے گھرداری اور دیکھ بھال کے کام کرتی ہیں، جس کی وجہ سے خواتین اپنی طرف آنے والے مواقعوں کو پرکھ بھی نہیں پاتی۔ عورتیں اجرت کے بغیر دیکھ بھال کے کام کرنے کی وجہ سے مردوں سے 2.5 گنا زیادہ کام کرتی ہیں، اور عالمی طور پر اس کام کی لاگت $10 ٹریلین سالانہ ہے۔ گھرداری کا کام اور بچوں، بیماروں اور بوڑھوں کی دیکھ بھال زیادہ تر خواتین کا ہی ذمہ رہا ہے، اور اس کو مزدوری کے زمرے میں لانا ضروری ہے، کیونکہ زیادہ تر خواتین کو نوکری ان سب کاموں کے ساتھ رکھتے ہوئے کرنی پڑتی ہے اور انہیں کوئی رعایت نہیں بخشی جاتی۔ کسی بھی معاشرے یا نظام میں عورتوں کو اتنی اجرت نہیں ملتی جتنی کہ مردوں کو، چاہے ایک دن ہو یا ساری زندگی۔ کسی معاشرے میں بھی مرد عورتوں کے ساتھ دیکھ بھال کے کام میں برابری کی شرکت نہیں کرتے، یہاں تک کہ ایک طرح کے کاموں میں بھی عورتوں کو کم اجرت ملتی ہے۔ پاکستان میں 2012 میں زرعی مزدوری کرنے والے مردوں کو اجرت $2.97 روزانہ اور عورتوں کو $1.68 روزانہ ملتی تھی۔ ایشیا میں تمام ملکوں میں بنیادی اجرت کے قوانین قائم ہیں، مگر مزدوروں کو یہ حقوق حاصل نہیں ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ قوانین غربت اور ناانصافی کے خاتمے کی یقین دہانی نہیں کرتے، خاص طور پر غریب ملکوں میں۔ دوسرا یہ کہ ان قوانین کا نفاذ بہت ناقص بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور کوئی حکومتی پکڑ نہیں ہے۔ صنفی تعصب سال ہر سال سے چلتا آ رہا ہے، اور عوامی پالیسیز اس تقسیم کو کم نہیں کر پائیں۔ اسی وجہ سے صنفی تقسیم جائیداد اور وراثت کے قوانین میں بھی پائی جاتی ہے۔ صنفی اور دیگر ناانصافیاں جو عورتوں کے کم تر معاشی حالات کا سبب بنتی ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ اس میں بنیادی اجرت کے قوانین، سماجی تحفظ تک رسائی اور ٹیکس کی ترقیاتی پالیسیاں بنانے کی ضرورت ہے، جن سے عالمی عوامی سہولیات فروغ پا سکیں اور دیکھ بھال کے بغیر اجرت والا کام برابر تقسیم ہو سکے۔ نیو لبرلزم برابر مواقع کا پرچاتا ہے، مگر دراصل ایک رجعی جدیدیت پیدا کرتا ہے، جو کہ ایک نئی تشکیل تو کرتی ہے مگر صنفی تقسیم کو جاری رکھتی ہے، چاہے اس کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، مگر یہ ایک جمود ہے جو غصے، مجبوری اور لاچاری پر مشتمل ہے، کیونکہ صنف قدرت کی طرح ہے، ہر جگہ ہر چیز میں۔ صنفی انصاف سماجی انصاف سے جڑا ہے، اور حقوق نسواں کو سماجی اور معاشی انصاف کی جدوجہد سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور ابھرتا مسئلہ تعلیم ہے۔ اسکولوں کے درمیان اب کاروباری مقابلہ بازی کا نظام شروع ہو چکا ہے۔ اس چیز کا انتخاب والدین نہیں کرتے، بلکہ اسکول اس چیز کا انتخاب کرتے ہیں۔ اسکول ہی طالب علموں اور بچوں کو چنتے ہیں، جس کے نتیجے میں ریاستی تعلیمی نظام کے اندر طبقاتی تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ تعلیمی اداروں میں نیو لبرلزم کا ایک پہلو ہے، اور یہ چناؤ اسکولوں، یونیورسٹی کے لیگ ٹیبلز کی تخلیق کی وجہ سے اور آسان ہو جاتا ہے، جن کا دار و مدار بچوں کے امتحانی نتائج پر ہوتا ہے۔ اسکولوں کی پالیسیز اور مشقیں اجتماعی بھلائی پر زیادہ مفاد کو اور اخلاقی اقدار کو منافع پر ترجیح دینے کی تشہیر کرتی ہیں۔ اگرچہ طلباء کا مل جل کر کام کرنا علم و ہنر کے حصول کا نظریاتی حصہ ہے، مگر ہمارے اسکولوں میں انفرادی شرکت اور انفرادی کامیابی سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر یونیورسٹیوں نے ٹیوشن فی کو بڑھا دیا ہے۔
جس کی وجہ سے سارا مالی دباؤ طلباء پر پڑ گیا ہے اور وہ علم سے مستفید ہونے کی بجائے صارفین اور مقروض بن گئے ہیں۔ صنعت کے ساتھ تحقیقاتی شراکت داری اور سچ کے حصول کی بجائے منافع کے حصول کا خطرہ مول لے لیا گیا۔ زیادہ سے زیادہ قلیل مدت اور پارٹ ٹائم کام کرنے والوں کو ملازمت پر رکھا جا رہا ہے، جو کہ عارضی اور قابل منتقلی ملازم ہونے کی وجہ سے یہ اختیار نہیں رکھتے کہ وہ یونیورسٹی کے طریقہ کار کو للکار سکیں یا ایک ایسی اکیڈمی کے حصول کے لیے آواز اٹھا سکیں جو مالی مفاد کی بجائے اجتماعی ترقی کا عزم رکھتی ہوں۔ مختصر یہ کہ یونیورسٹیوں نے نیو لبرلزم کو اپنا لیا ہے۔ ترقی پذیر اور غیر ترقی یافتہ ریاستوں میں یہ تعلیمی پالیسی اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامز اینڈ لونز کے ذریعے لاگو کی ہیں، جو کہ IMF اور ورلڈ بینک نے ذہنوں کو غلام بنانے کے لیے بنائی ہیں۔ ایک طالب علم پر ان سب مسائل کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اس نظام کی وجہ سے ایک طرف تو تعلیمی اداروں کی فیس بڑی ہے، دوسری طرف روزمرہ کی چیزوں پر بے جا ٹیکس بھی لاگو ہے۔ پیٹرول، کھانے پینے کی ضروری اشیاء، یہاں تک کہ اسکول کی فیس میں بھی ایک مجبور طالب علم ٹیکس ادا کرتا ہے۔ موبائل فون اور انٹرنیٹ جو کہ اب بنیادی ضرورت بن چکے ہیں اور آج کل تعلیمی نشوونما کا بنیادی حصہ ہیں، ان پر بھی بھاری ٹیکس لگ چکا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اداروں میں ملنے والا کھانا بھی انتہائی ناقص اور مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ ہر چیز پر ٹیکس کی وجہ سے والدین پر بچوں کی تعلیم ایک بوجھ بنتی جا رہی ہے۔ حالات یہ ہیں کہ کچھ لوگوں تک ہی اسکولوں کی رسائی ہے یا کچھ لوگ بھاری قرضوں پر اپنے بچوں کے تعلیمی اخراجات اٹھاتے ہیں۔ باقی لوگ جو سرکاری اداروں کا رخ کرتے ہیں ان کو مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، کیونکہ نیو لبرلزم کے نظام نے عوامی بجٹ میں شدید کمی کروائی ہے، جس سے سرکاری ادارے بالکل ہی ناقص حالت میں ہیں۔ مگر مزاحمت ہے، شگاف ہیں، تضاد ہیں، لوگ ہیں جو اس دنیا میں انسانیت کی بقا چاہتے ہیں، جو برابری اور مساوات کو منافع اور خود پرستی پر ترجیح دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں اور جدوجہد میں کوشاں ہیں کہ طالب علم، مزدور پیشہ افراد اور عام شہری منافع اور مال و دولت کی اندھی دوڑ میں قربان نہ ہوں۔